ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرسٹ ٹائم اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ تمامی حضرات کے سامنے. ویسے مجھے امید ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا جو سالانہ اجتماع ہوتا رہا ہے بنگلور میں عبدالقدوس شاہ صاحب کی عیدگاہ کے میدان پر، اس میں آپ لوگ آتے رہے ہوں گے اور وہاں ایسی محفلوں میں آپ نے شرکت ضرور کی ہوگی. اللہ کرے کہ پھر سے ایک بار وہ محفل بھی وہاں شروع ہو جائے انشاءاللہ. اور یہ جو کچھ بھی تکلیفیں، لاک ڈاؤن اور یہ کرونا اور کووڈ-19، یہ سب اللہ دور فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے، جن کی آج 11ویں شریف کا دن گزرا. 11ویں کا دن گزرا اور 12ویں کی رات آ گئی. سبحان اللہ. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات بتا دوں کہ یہ کووڈ-19 کیا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ کووڈ بولتے ہیں. اصل میں کرونا یہ جو وائرس ہے نا، یہ ایک وائرس ہے. وائرس کیا ہوتا ہے؟ ایک مائکرو آرگینزم جس کو خوردبینی جاندار کہتے ہیں، جو ایسے نظر نہیں آتا، اس کے لیے مائکروسکوپ چاہیے دیکھنے کے لیے، خوردبین چاہیے. اور بہت سارے مائکرو آرگینزم ایسے ہوتے ہیں جو سمپل یا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، جس کو اردو میں مرکب خوردبین کہتے ہیں، اس سے نظر نہیں آتے. پھر اس کے لیے الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی سائز کو 70,000 ٹائم بڑا کرے گی تب وہ دکھے گا. تو مائکرو آرگینزمس میں الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں، جس میں عام طور پر آپ دیکھیں گے بیکٹیریا ہیں. تو کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں جو ہیں وہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کا پلورل ہے فنجائی، FUNGI، فنجائی. کچھ لوگ اس کو فنگائی بھی بولتے ہیں، ڈیپینڈس کیسے آپ اس کو وہ پروناؤنس کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں الگی. آپ مسجد میں ہاؤس دیکھتے ہوں گے کئی جگہوں پر جہاں پر گرین وہ کائی ہوتی ہے نا، جو سلپ ہو جاتے ہیں جس پہ سے آپ، تو الگی ہے وہ. ایسے آرگینزمز ہیں. کچھ اس میں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. ہمارے پیٹ میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، جیسے دہی ہے نا، دہی کے اندر کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، پرو بایوٹک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ کے ہاضمے کو، ڈائجیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے دہی کھاتے ہیں لوگ، پیٹ خراب ہوتا ہے تو. ایک سمجھ ہے لوگوں میں. لیکن وائرس زندہ نہیں ہوتا خود سے جب تک کہ اس کو کوئی میڈیم نہ ملے. میڈیم سے مراد کوئی ذریعہ اس کو نہ ہو. اور انسانی جسم اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، انسانی خون، کہ اس کو جیسے ایک بیج ہے. اب بیج مردہ ہے نا، لیکن اس کو زمین مل گئی، پانی مل گیا، تو اب وہ اپجے گا، جرمینیٹ ہوگا، پھر اس میں سے پودا نکلے گا، تو زندہ ہو گیا. انڈا ہے، انڈا تو مردہ ہے نا، انڈے میں جان کہاں ہے؟ لیکن اس کو مرغی مل گئی، لے کے بیٹھ گئی، حرارت دی، اس میں سے چوزا نکلا، تو پھر وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ یوں ہی مردے میں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں میں سے مردے کو نکالتا ہے. انڈے میں سے مرغی کو نکالتا ہے اور مرغی میں سے انڈے نکالتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. تو اسی طرح سے وائرس کو کچھ میڈیم چاہیے ہوتا ہے اس کو زندہ ہونے کے لیے، زندگی کے لیے. وہ ہماری باڈی میں ملتا ہے اس کو. تو وہ خود سے زندہ نہیں ہے، مگر اس کو میڈیم مل جائے گا تو زندہ ہوگا. جو آج کل گورنمنٹ بول رہی ہے کہ بھئی آپ تھوڑا ڈسٹنس رکھیے، تو آپ اپنی باڈی دیجیے مت اس کو پنپنے کے لیے، اس لیے ڈسٹنس رکھیے.
ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اس کو، اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ جن کے گھر میں لوگ مرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، میت میں بھی کوئی جا نہیں سکا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ چائنا نے بنایا ہے کہ کیا ہے یہ ڈیبیٹ اس پر آپ کریں، لیکن وہ وائرس تو ہے نا، وہ کس نے بنایا پتہ نہیں، یا وہ نیچرلی کیسے آیا پتہ نہیں۔ آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں میں آپ کو، کرونا نام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا کی کئی ٹائپس ہیں، یہ جو سمپل ہم کو سردی کھانسی ہوتی ہے اس میں بھی کرونا کے وائرس ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کرونا ہی ہے، لیکن وہ اتنا ڈیڈلی نہیں تھا۔ تو یہ جو مائکرو آرگانزمس ہوتے ہیں، جراثیم خوردبینی ہوتے ہیں، وہ مختلف حالات میں اپنی جو جینیٹک ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں کبھی کبھی، اس کی وجہ سے ان کی تاثیریں بدلتی ہیں۔ سمپل سردی کا جو وائرس ہے اس کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ ریسٹ کریں، اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں، وٹامن سی لیں، تھوڑا سا اورنج وغیرہ کھائیں، لیموں کا پانی لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہی اس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، وٹامن سی دے رہے ہیں، کیلشیم آپ کو دے رہے ہیں، وٹامن ڈی آپ کو دے رہے ہیں، ڈاکٹرز سپلیمنٹس دے رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی باڈی اس کو اچھے سے فائٹ کر کے اس سے مقابلہ کر سکے۔ مگر یہ جو وائرس آیا ہے یہ تھوڑا سا ضدی قسم کا ہے، اس کا سٹرکچر کچھ ڈیفرنٹ ہے، یہ اس طرح کی دوائیوں کو داد نہیں دے رہا ہے، وہ سیدھا جا کے پھیپھڑے میں نیمونیا کرتا ہے، پھر وہ پھیپھڑے میں پانی بھرتا ہے تو آپ کو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں بچتی ہے، پھر اس نیمونیا کی وجہ سے آپ کی کڈنی پہ اثر ہوتا ہے، اس کڈنی کا ریورس ایفیکٹ آپ کے ہارٹ پہ ہوتا ہے، پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدمی مرتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایفیکٹ اس میں ہوتا ہے۔ تو کووڈ کیوں کہا گیا اس کو؟ تو کو یہ کرونا کا شارٹ ہے، کرونا، وی آئی وائرس کا شارٹ، تو کو سے کرونا، وی آئی سے وائرس، ڈی سے ڈسمبر، اور 19 مطلب 2019، تو کرونا وائرس آف ڈسمبر 2019، اس لیے اس کو بولتے ہیں کووڈ 19۔ تو یہ کب ڈیٹیکٹ ہوا، کب پتہ چلا؟ ڈسمبر 2019 میں اس کے بارے میں پتہ چلا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کووڈ 19۔ تو اس سے حفاظتی تدبیر کرنے کا ایک سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیں۔ ڈسٹنس اس لیے رکھیں کہ یہ پھیلتا کس طریقے سے ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں یا کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں، تو آپ کسی ایسی سرفیس پر، کانچ پر آپ چھینک کے دیکھیں تو آپ کی تھوک کے جو سلائیوا کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں نا، وہ ڈراپلیٹ ہوا میں پھیل جاتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، اور ان کا جو وزن ہے اس کے اعتبار سے سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پھیلیں گے تو 2 میٹر تک پھیلتے ہیں یا 1 میٹر تک پھیلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا دور رہیں گے نا تو یہ بات کرتے ہوئے بھی جو اڑتا ہے نا وہ آپ تک پہنچے گا نہیں، اس کے اندر وہ وائرس ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا، آپ کسی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ لگتا رہتا ہے، تو اس کو آپ دھوتے رہیں۔ تو صابن کا اگر آپ الکوہل نہیں یوز کر رہے ہیں، سینیٹائزر نہیں یوز کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم کو الکوہل سے محبت تو ہے نہیں کیونکہ وہ ناپاک چیز ہے، تو صابن سے تو محبت ہے نا، تو وہ صابن بھی اس کو، کیونکہ یہ زندہ نہیں ہے تو مارتا نہیں ہے اس کو، لیکن وہ ڈیزالو کرتا ہے، اس کو حل کر دیتا ہے۔ تو یا تو اس کو الکوہل ایک پرسنٹیج کے حساب سے، وہ اتنے پرسنٹیج کا وہ حل کرے گا، یا سوپ اس کو حل کرے گا، تو آپ ہاتھ دھوتے رہیے۔ اور تیسرے، اگر آپ ماسک لگاتے ہیں تو ماسک کی وجہ سے آپ خود بھی پروٹیکٹ ہو جائیں گے کہ وہ ڈراپلیٹس اس ماسک میں سے اندر آپ کی ناک میں یا منہ میں نہیں جائیں گے، یا آپ بولیں گے تو آپ کی بھی ڈراپلیٹس دوسروں تک نہیں پہنچیں گے۔ جو 3 چیزیں تقریباً 80% آپ کو سیو کر دیتی ہیں، وہ اس لیے کہا گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی جن جاگرتی کی جائے اس سلسلے میں، کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ لوگ اس میں تھوڑا سا احتیاط علاج سے بہتر ہے نا۔ احتیاط کرنے میں کوئی پرابلم ہے کہ اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے، ایسا کچھ ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف دوسروں تک نہ جائے۔ خاص طور سے اس میں پرابلم میں کون آتے ہیں؟
جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو آلریڈی بلڈ پریشر ہے، جو 60 کی پلس ایج کے ہو چکے ہیں یا 55 سے اوپر کے ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جراثیم سے فائٹ کرنے کی جو ایبلٹی، جس کو ایمیون سسٹم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک سسٹم بنایا ہے کہ کوئی بھی فورن جراثیم ہمارے بدن میں آ گیا نا تو پھر اس کو فائٹ کر کے باہر نکالتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں نعت شریف سناؤں گا آپ کو، لیکن ایک بات نکلی ہے تو سمجھا دوں. کبھی آپ کی آنکھ میں کچھ چلا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کا جواب چاہیے مجھے، میں کلاس لے رہا ہوں آپ کی. آنکھ میں کچھ چلا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پانی نکلتا ہے نا. نہیں، اس سے بھی پہلے کچھ ہوتا ہے. پہلے تو آپ کی پلک جھپکتی ہے، کوئی کچرا ایسا کرتے ہیں نا آپ کے ڈائریکٹ دانے دیتے ہیں، آنے دو کچرا میری آنکھ میں، ایسا بولتے ہیں کیا؟ تو یہ بھی ایک ڈیفنس ہے، ڈیفنس. جیسے میں اس کی آنکھ کے سامنے دیکھو ہاتھ کیا تو کیا ہوا؟ بند ہوئی نا. کسی کو بھی کروں گا، آپ کو دکھاؤ، ہوتا ہے نا. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے ایک قدرت کا نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ اس طرح ہلائیں گے تو فوراً آپ اپنی پلک کو بند کرتے ہیں. یہ پہلا ڈیفنس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گیا تو دوسرا ڈیفنس یہ ہے کہ آپ کی آنکھ پانی نکالتی ہے کہ اس کو فلش آؤٹ کرے، اس پانی کے ذریعے وہ کچرا باہر نکال دیا جائے. ناک میں کچھ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ بولو، چھینک آتی ہے. کیوں؟ باہر نکال. اور چھینک کے بعد ہم کو کیا کہنے کا حکم دیا گیا؟ الحمدللہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہماری ناک کو بلاک کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے ہماری سانس جو ہے وہ رکتی ہے. تو وہ چھینک اس چیز کو باہر پھینک کے ہماری سانس کو دوبارہ، یہ ڈیفنس میکانزم ہے. یہ آپ کی طرف سے ریاکشن ہے بدن سے، آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بھی نہیں ہوا تو کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کف اٹکتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اب کھانستے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ہمارے باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے کہ کوئی بھی باہر کی چیز باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کو لیتی نہیں، اس کو پھینکتی ہے باہر. پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھینکتا ہے نا پیٹ باہر، یا تو ایسے پھینکے گا یا ایسے پھینکے گا، یا الٹی ہوگی یا سیدھی ہوگی، لیکن اندر رہنے نہیں دیتا. وہ بھی ایک ڈیفنس میکانزم ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کسی کو اگر جلاب وغیرہ شروع ہو گئے ہوں تو ڈائریکٹ روکنے کی دوا مت لو، پہلے نکلنے دو اس کو، اور پانی زیادہ پیو تاکہ وہ کچرا سب باہر نکلے. اس کے بعد 5 6 7 ایسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے کچھ وہ جو دوائیاں ہوتی ہیں جو موشن کو روکنے والی، یا پھر اس کے بعد اگر انفیکشن زیادہ ہو تو پھر اینٹی بائیوٹکس. تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. لیکن سسٹم تو اللہ نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح اللہ نے ایک سسٹم اور بنایا کہ روح کو تکلیف ہوگی نا گناہ کی تو آنکھ سے توبہ کا پانی نکلتا ہے. جیسے کچرے کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، ویسے روح کو تکلیف ہوگی تو آنکھ سے توبہ کا پانی نکلتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سسٹم ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس سسٹم کے طور پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور اسی لیے ہم کو سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر جن لوگوں کو آلریڈی کوئی بیماری ہے، ڈائبٹیز وغیرہ ہے، تو ان کا وہ سسٹم اس بیماری سے لڑتے لڑتے پہلے سے ہی کمزور ہے. پھر ابھی اور دوسرا کوئی وائرس اس میں گیا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس لیے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ٹائم پر ان کو علاج صحیح طریقے سے نہیں ملا تو. اسی لیے آج کل اگر کسی کو سردی ہو، بخار ہو، تو اس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ارے ہو جائے گا. نہیں، آپ کمپرومائز نہیں کریں اس سلسلے میں، فوراً جائیں ڈاکٹر کے پاس، آپ اس کو چیک کریں کہ بھئی یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک سماجی بیداری کے طور پر میں نے یہ بات آپ کو بتائی. میرا یہ کوئی ٹاپک نہیں تھا، لیکن آپ پریکاشنس لیں، اپنے بچوں کو سیو کریں، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو. آپ کو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ جوان ہیں نا، مضبوط ہیں، لیکن آپ کسی سے وہ لے کر آتے ہیں وائرس، تو گھر میں تو کوئی بوڑھے بڑے بزرگ ہیں، ان کا کیا؟ یا گھر میں کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، اس کا کیا؟ تو آپ اس کا تو خیال کریں. تو ایک شعر کسی نے لکھا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اپنا تو بنو کم سے کم، اور اس کی کوشش کرو کہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی احتیاط کا کئی 1400 برس پہلے ہم کو حکم دیا، کرونا اس وقت نہیں رہا ہوگا، لیکن تعاون کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں تعاون ہو تو آپ وہاں جاؤ مت، یا جہاں رہتے ہو وہاں تعاون ہو، پلیگ ہو تو وہاں سے چھوڑ کے بھاگو مت، وہاں جاؤ گے تو شکار ہو سکتے ہو اس کے، یہاں سے چھوڑ کے بھاگو گے تو دوسری علاقے میں پھیلانے کا سبب ہو سکتا ہے نا وہ. تو احتیاط تو حضور نے کرنے کے لیے ہم کو دوسری طریقے سے فرمایا ہے نا کرنے کے لیے. کبھی کبھی کوئی صحابی بیمار ہوتے تھے تو حضور فرماتے تھے تم یہ مت کھاؤ ورنہ تم کو تکلیف ہوگی. تو ان سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہے کیا؟ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا نا، اس کے باوجود بھی کچھ احتیاطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیں. بیماری کے لیے علاج کرنا بھی سنت، جو پچنے لگوانا، حجامہ کروانا یہ بھی تو سنت. تو یہ علاج کیوں کیا گیا کہ پہلے اپنی جو طاقت بھر ہے علاج کرنے کی وہ علاج آپ کریں، دعائیں پڑھیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. لیکن ایسا نہ کریں کہ کچھ کریں ہی نہ، بے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ایسا نہ کریں. جان بچانا بھی فرض ہے نا، تو اس پر احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو نصیحت تو آپ نے ہمارے برادر گرامی محمد صادق رضوی صاحب سے بھرپور سنی ہوگی، کیونکہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، وہ بہت جوش میں اور ولولہ انگیز خطاب کرتے ہیں اور آپ کو بالکل انسپائر کرتے ہیں کہ آپ صحیح راہ پہ چلیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج 11ویں شریف کے موقع سے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ بیان کیا ہوگا اور یقیناً آپ اس سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے. تو میں اب بیان نہیں بلکہ کچھ نعتیں آپ کو سنا کے، زیادہ لمبا نہیں، شارٹ اینڈ سویٹ انشاءاللہ کرتے ہیں. آپ راضی ہیں اس کے لیے؟ تو سب سے پہلے میری عادت کے مطابق قصیدہ بردہ شریف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں بولو چاند جھک جاتا جدھر آپ بھی انگلی اٹھائیے نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا شب گھرانہ نور کا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب لی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب لی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا
امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا منبر تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا مل کر بولو نا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس تو حقیقت ہے میں صرف احساس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہگزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہگزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہگزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف و تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا سفی انبیاء کے امام میرے آقا سفی انبیاء کے امام نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین عالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا بچوں بولو نا تو کجا من تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے درودوں کی دستار باندھے ہوئے
میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں مدینے کے میناروں پر کبوتر پڑھتے ہیں یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے یہ عنبر نعت پڑھتے ہیں یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے یہ عنبر نعت پڑھتے ہیں نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو جا من کو جا 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 بچوں بولو نا تو جا من کو جا تو جا من کو جا اچھا بچے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے مگر آپ بچوں کو پتہ ہے کہ تو کجا من کجا تو کجا یعنی کیا ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہاں میں کہاں ہم کس سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ شعر کتنی بار سنا ہوگا آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف میں واہ کیا جو دو کرم ہے شیبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شیبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا
کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھاری چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اب تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ، اصل میں یہ واہ جو ہے نا، واہ یہ کلمہ تعجب ہے۔ It's a sort of surprise. I'm surprised. Oh wow, واہ، یہ انگلش میں یہ واہ کو انہوں نے واو کر دیا، تو وہ ایک واو لے لیا اور آگے الف ہا کو چھوڑ دیا، تو اس واہ کو کیا کر دیا؟ واو کر دیا۔ ہے تو عربی ہی واو نا، تو انگلش کہاں ہے؟ واو تو عربی ہے، تو کہا واہ۔ اب تعجب کیا ہے؟ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اب شاہ جو ہے نا، شہ بط شاہ، یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے۔ کس کا شارٹ فارم ہے؟ شہنشاہ کا شارٹ فارم ہے، یہ ایبریویشن ہے، یہ مخفف ہے اس کا۔ شہنشاہ پورا بولنے کے بعد کبھی کبھی ضرورت شعری کی وجہ سے شعر میں فٹ نہیں ہوگا نا پورا شہنشاہ اس کے بہر کے، تو شہ بطحا کر دیا وہاں پر۔ یہ شاعری میں ایسا کرتے ہیں شعراء حضرات۔ جیسے بہت سارے انگلش میں بھی شارٹ فارمز ہمارے سامنے ہیں، جیسے از اٹ ناٹ، ایسا بولنے کے بجائے لوگ بولتے ہیں ازنٹ اٹ، بولتے ہیں نا از اٹ ناٹ کو کیا بولتے ہیں؟ ازنٹ اٹ۔ اور انگلینڈ والے تو اس کو بھی شارٹ کر دیں، انی، ایسا بولتے ہیں۔ اب وہاں ازنٹ اٹ بولو گے تو بولیں گے وا، یہ واٹ نہیں بولتے، وا، وہ ٹی کھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں ٹی پیتے ہیں، وہ ٹی کھاتے ہیں، تو واٹ کو کیا بولیں گے؟ وا، تو ٹی نکلتا ہی نہیں ہے اس میں سے۔ anyway there are so many tea vending machines، تو مسئلہ وہ نہیں ہے، ٹی تو ملتی ہے لیکن منہ میں کھا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ شارٹ ہے شہنشاہ کا، شہ شاہ۔ بطحا مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ تو حضور کہاں تشریف لائے؟ بولو کہاں تشریف لائے؟ پھر سے بولو، پھر سے بولو، پھر سے بولو۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، بولو، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، تو نے رحمت حق سے پایا ہے، بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، تین شب اسرا اذن منی اے محبوب، تین شب اسرا اذن منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے، بے دھڑک چلے آؤ، عقل سب کی ہے
حیران ہے، دیکھ کر شہیدی کو عقل سب کی حیران ہے، دیکھ کر شہیدی کو یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے، یہ بشر تو ہے لیکن یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی، وہ آمد بہار ہے، وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا، ہوا سے میں نے جب کہا، ہوا سے میں نے جب کہا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی، زمیں بنی زماں بنے، زمیں بنی زماں بنے، مکی بنے مکاں بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکاں بنے، کہا جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہا جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی، بولو نبی 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 نبی، رضا کا یہ پیام ہے، رضا کا یہ پیام ہے، وظیفہ تمام ہے، وہی تو نیک نام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا، جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا، وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 نبی، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم
سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، بولو جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو واہ کیا ہے؟ کلمہ تعجب ہے۔ تعجب اس پر نہیں کہ حضور دیتے ہیں، بلکہ تعجب ان کی شان پر ہے کہ کیا شان ہے، کبھی نہ بولتے ہی نہیں ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کرے واہ واہ۔ جیسے ایک جگہ اور کہا نا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ حضور کی شفاعت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس شفاعت کی وجہ سے گنہگاروں کو جو مرتبے ملیں گے نا، اس کو دیکھ کے نیک لوگ کہیں گے کہ تھوڑے سے گناہ قرضے میں دے دو نا، ہم کو بھی شفاعت کے ذریعے سے یہ مقام چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شفاعت ہے۔ میں یہاں کہنے کا مقصد حضور کی شفاعت کا مقام بتانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کریں اور پھر ایسا کریں، ایسا نہیں مقصد ہے، لیکن حضور کی شفاعت کیا عظیم شفاعت ہے۔ حضور میرے آقا فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ حدیث پاک کا حصہ حضور کے روضہ انور پر وہاں لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ تو واہ کیا ہے؟ کلمہ تعجب ہے۔ اب دو چیزیں اعلیٰ حضرت نے یہاں بیان کی، جود اور کرم۔ اب جود کیا اور کرم کیا؟ حضور جود کے خزانے لٹاتے ہیں، جود سے مطلب حضور جواد ہیں، حضور کرم کرتے ہیں اس لیے حضور کریم ہیں۔ تو دوسری جگہ فرماتے ہیں تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ امی دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواد ہونے میں اور کریم ہونے میں فرق کیا ہے؟ جود اور کرم میں فرق کیا ہے؟ تو کرم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آیا اور اس نے مانگا اور آپ نے دے دیا تو آپ نے کرم کیا، مگر جود وہ ہے کہ بن مانگے عطا کرے، بن مانگے عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، وہ کچھ کہا بھی نہیں، اس نے خالی ہاتھ ایسے کیا اور حضور نے عطا کر دیا۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے، اسی لیے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی امتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو اس کا سلام پورا ہونے سے پہلے حضور اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں ایسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سب مل کر بولو
میرے بچوں بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مالک کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اللہ 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 کعبہ دکھا دے مولا، 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 کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 احرام پھر پہن کر توفی حرم کرم میں، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے، احرام پھر پہن کر توفی حرم کرم میں، میری دعا یہی ہے یہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 بولنا، اللہ 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 گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا بولو نا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گردے کعبہ، میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گردے کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ربنا ارحم لنا۔ ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں
بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، بولو نا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، کیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کے نام جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے، میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے، میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے، نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کیا جو کرم ہے شیبت ہاں تیرا، وہ کیا جو کرم ہے شیبت ہاں۔ تو ہم نے سمجھا کہ کرم وہ ہے کہ مانگنے پہ دیا جائے، اور جود وہ ہے کہ بن مانگے عطا کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی زبان پر کبھی لفظ لا یعنی نہ یہ آتا ہی نہیں تھا، صرف ایک جگہ حضور نے لا کہا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہاں لا کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہاں ایک حضور نے کہا لا، اور کوئی نہیں، صرف اللہ، صرف عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف تو لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی لا حضور کی زبان پر، اس کے علاوہ کہیں بھی لا ہے ہی نہیں۔
اور لا بھی نہیں کہتے تھے، اور کوئی مانگنے کے لیے آتا تو اگر بھی نہیں کہتے تھے کہ اگر ہوگا تو دوں گا بابا تجھ کو، نہیں، اگر کبھی بظاہر نہیں ہوتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے دیتے تھے. یہ ہے حضور کا جود و کرم، قرضہ لے کے دیتے تھے. اور ویسے بھی نہیں ہوتا تو فرماتے کہ جاؤ فلاں کے پاس، اس سے کہو کہ میری طرف سے قرضہ دے دو، اپنی گارنٹی پہ قرضہ دلوا دیتے تھے. ایک دن فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضور اس کی یہ تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں، یہ تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں کہ قرضہ لے کے دے رہے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور ناراض ہو گئے. کہا تم نے یہ کیوں کہا مجھ سے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ دیتے جائیے، اور رب سے جو ہے آپ لیتے جائیے اور لوگوں کو دیتے جائیے. اس پر حضور خوش ہوئے، سبحان اللہ. تب حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. یہ دو نہیں استعمال کیے اعلیٰ حضرت نے، دو جگہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہے بعد میں بھی نہیں ہے. ایک نہیں جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، اور دوسرا نہیں جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے کہ نہیں، یہ لفظ سنتا ہی نہیں، آواز ہی نہیں آتی نہیں کی، جو حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتا ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایسے رسول کے ہم امتی ہیں تو پھر خوف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اب یہاں بھی دیکھیے اعلیٰ حضرت تو وہ شاعر ہیں کہ آپ کے آگے ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ ہم کو بھی لے لیجئے، استعمال کیجئے. تو پھر اس مصرے میں دو جگہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور کچھ کیوں نہیں لائے اعلیٰ حضرت؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو پہلی امان ہے نا وہ دنیا کی، تیرے لیے امان ہے دنیا میں، تیرے لیے امان ہے آخرت میں. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے. اور فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم. دیکھیے فرماتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، پھر کیوں تشویش میں ہو؟ ایسے کریم ہے، مانگو ان سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو وہ کیسے کریم ہیں؟ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
گانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ میں ہی نہیں ان پر قربان، آؤ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب جو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ مل کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی نئی منقبت کے کچھ اشعار یہاں پیش کروں گا آج کی محفل میں، وہ وعدہ پورا کروں پھر صلاۃ و سلام پڑھ لوں۔ سروری انبیاء اور کل اولیاء، سروری انبیاء اور کل اولیاء، کر رہے ہیں سبھی جن سے پیار، ایسے غوث الورا آپ ہیں، ایسے غوث الورا آپ ہیں، آپ ہیں ایسے غوث الورا آپ ہیں، بولو نا ایسے غوث الورا آپ ہیں، آپ اعلیٰ ہوئے ذات عالی ہوئی، آپ اعلیٰ ہوئے ذات عالی ہوئی، فضل رب آپ پر بے شمار، ایسے غوث الورا آپ ہیں، ایسے غوث الورا آپ ہیں، آپ ہیں ایسے غوث الورا آپ ہیں، آپ کا تقویٰ ماں کی طہارت سنتا ہے جو بھی ہوتی ہے حیرت، باپ کا تقویٰ ماں کی طہارت سنتا ہے جو بھی